بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہرانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب نے کیا ہے، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 25 پڑھیں گے۔ نمبر 85، مسلمانوں کی ضروریات سے بے توجہی برتنا۔ اسلامی مسائل میں برادرانی ایمانی کی ضروریات کی تکمیل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس مسئلے کو اگرچہ مستحبات میں سے سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا ترک کرنا انتہائی قابل مذمت اور حرام کے قریب ہے۔ کچھ معصومین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل نہ کرنا رحمت الہی سے دوری اور جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ نیز اس مسئلے پر توجہ نہ کرنے والے لوگوں کو خدا نے دین کو جھٹلانے والوں میں شمار کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام ہے سورہ ماعون۔ اس سورہ میں منکرین نے دین کی مذمت کی گئی ہے اور ان کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو فراموش کیے ہوئے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور لوگوں کو کم قیمت ضرورت کی چیزیں بھی عاریتاً نہیں دیتے۔ اس سورے میں نماز سے غفلت کرنے والوں، ریاکاروں اور روزمرہ استعمال کی چیزیں دوسروں کو نہ دینے والوں کے متعلق ویل کا لفظ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت و بربادی کے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ ویل دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس سورہ ماعون میں روکنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ لغت کی مشہور کتاب نہایہ میں ہے کہ ماعون کے گھر میں استعمال ہونے والی عام اشیاء کو کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہانڈی، بالٹی، لوڈا وغیرہ۔ اسلام میں پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں اس کا اندازہ ایک جملے سے ہوتا ہے جو امیر المومنین نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا: اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے اس قدر شدت سے تاکید فرمائی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی وراثت میں شریک قرار دے دیں گے۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے روزمرہ ضروریات کی اشیاء ہمسایوں کو نہ دینے والوں کو متنبہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو شخص روزمرہ استعمال کی اشیاء سے ہمسائے کو محروم رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روز آخرت کی خیر و برکت سے محروم رکھے گا اور اسے اس کے نفس کے سپرد کر دے گا۔ جو اپنے نفس کے حوالے سے ہو جائے تو پھر اس کا حال انتہائی خراب ہوتا ہے۔ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کا بیان ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا: جو شخص اپنے ہمسائے کو روزمرہ استعمال کی چیزیں نہ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا فضل دور رکھے گا اور اسے اس کے نفس کے سپرد کر دے گا، اور جسے خدا اس کے نفس کے سپرد کر دے تو اس کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نماز اور دوسری نیکیوں کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے ہمسائے کی مدد نہ کرے اور اسے راضی نہ کرے۔ ہمسائے کو ناراض کرنے والا اگرچہ سارا دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، غلام آزاد کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کی راہ میں دولت خرچ کرے، پھر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ایسا شخص سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 284۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگاہ رہو، اللہ پڑوسی کے حقوق کے متعلق سوال کرے گا۔ جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو روزمرہ استعمال کی اشیاء پڑوسی کو عرایتاً نہ دے تو اللہ قیامت کے دن اسے اپنے فضل سے محروم رکھے گا اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دے گا، اور جسے خدا اس کے نفس کے سپرد کر دے اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کے کسی عذر کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اقاب الاعمال صفحہ نمبر 333۔
نمبر 86 مومن بھائیوں کی مدد نہ کرنا۔ قرآن کریم اور ہادیان دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان خدا کی توحید، انبیاء کی نبوت اور ائمہ طاہرین کی امامت کا عقیدہ رکھے اور واجبات کو بجا لائے اور محرمات سے پرہیز کرے اور جتنا ہو سکے بندگان خدا سے بھلائی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر بھائیوں میں کہیں کدورت آ جائے تو پھر ان میں صلح صفائی کراؤ تاکہ کدورتیں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان کا مال محترم ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرے۔ پھر فرمایا مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کی حاجات پوری کرتے ہیں۔ جب مومن کی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425۔ عبد المومن انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس محمد بن عبداللہ بن محمد جعفری بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں آپ کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا واقعی یہ تیرا بھائی ہے اور ہر مومن دوسرے مومن کا سگا بھائی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی پر تہمت لگائے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے بھائی سے خیانت کرے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کی خیر خواہی نہ کرے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے بھائی پر مقدم رکھے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے بجائے گھر میں بیٹھا رہے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے بھائی کی غیبت کرے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 231۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کے پاس کسی حاجت کے سلسلے میں جائے یا سلام کرنے کے لیے جائے اور دوسرا شخص اس سے ملاقات نہ کرے تو وہ مرتے دم تک خدا کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ملاقات کے لیے جائے اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ملاقات کے لیے یا کسی حاجت کے سلسلے میں اس کے پاس جائے اور دوسرا مسلمان اس کی ملاقات کے لیے گھر سے نہ نکلے تو جب تک ان دونوں کی ملاقات نہ ہوگی تو ملاقات نہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ان میں سے جو اپنے بھائیوں کی حاجت پوری کریں گے اللہ قیامت میں اس کی حاجات پوری کرے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے تو خدا اس سے کہتا ہے کہ تیرا ثواب میرے ذمے اور میں تیرے لیے جنت کے بغیر اور کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گا۔ علی بن یقین اور ابراہیم جمال کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اس میں شیعان آل محمد کے لیے بڑا سبق موجود ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم اس واقعے کو یہاں نقل نہیں کر رہے۔ مومن کی مدد کرنے کی اہمیت۔ ایمانی بھائیوں کی مدد کرنا گناہوں کی بخشش کا اور ان کی مدد نہ کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضرت نے فرمایا ظالم بھائی کی مدد یہ کہ اسے ظلم سے کرنے سے روکو، یہی تمہاری مدد ہے۔ انوار نعمانیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44۔ عبداللہ نجاشی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوست تھے۔ اتفاق سے وہ حواس کے والی مقرر ہوئے۔ انہوں نے امام کو خط لکھ کر اپنے حاکم بننے کی خبر دی اور امام سے نصیحت طلب کی۔ امام نے ان کو خط میں لکھا تمہارا خط ملا جس میں تم نے اپنے حاکم بننے کی اطلاع دی۔ یہ پڑھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا۔ خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ اب تم حاکم بن چکے ہو، اس سے تم آل محمد کے ماننے والے مظلوموں کی مدد کرو گے اور جنہیں آج تک سابقہ حکومتوں نے رسوا کیا ہے انہیں عزت کا مقام دلاؤ گے، اور جو ان میں برہنہ تن ہیں انہیں لباس فراہم کرو گے اور کمزوروں کو سہارا دو گے اور ان کی مخالفت کی آگ کو ٹھنڈا کرو گے۔ اور ہاں مجھے تمہارے متعلق دکھ اس بات کا ہوا
کہ اگر کہیں تم سے ہمارے کسی محب کے متعلق رغزش ہو گئی تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سون سکو گے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 361۔ علی بن یقین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صف اول کے شاگرد تھے۔ ہارون نے ان کو اپنا وزیر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا اور یہ گزارش کی کہ میں ایک ظالم انسان کا مددگار نہیں بننا چاہتا، اس سلسلے میں مجھے آپ کی رہنمائی کی اشد ضروری ہے۔ آپ نے علی بن یقین کو لکھا، میں نہیں چاہتا کہ تم حکومت سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اللہ جابر حکمرانوں کے دروازوں پر کچھ مومن بندے مقرر کرتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے پیارے انسانوں کی تکلیف دور کرتا ہے۔ ایسے افراد دوزخ سے آزاد ہوں گے۔ تم اپنے دینی بھائیوں کی مدد اور دلجوئی کرتے رہو۔ مظلوم کی حمایت نہ کرنا۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں امام حسن اور امام حسین نیز اپنے تمام ماننے والوں سے فرمایا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 47۔ ظالم کی حمایت کرنا اور مظلوم کا دفاع نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ظلم کی حمایت سے منع کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ علی بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر الکاظم سے سنا کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کے پاس پناہ لینے اور مدد مانگنے کے لیے جائے اور دوسرا مومن پناہ دینے اور مدد کرنے کے قابل بھی ہو مگر اسے پناہ نہ دے تو اللہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس کوئی مومن اپنی حاجت لے کر آئے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اس کے پاس اپنی رحمت بھیجی ہے۔ اگر وہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے تو خدا اسے ہماری ولایت کے ساتھ متصل کر دیتا ہے، جبکہ ہماری ولایت خدا کی ولایت سے متصل ہے۔ اور اگر قدرت کے باوجود وہ اس کی حاجت پوری نہ کرے تو خدا اس کی قبر میں دوزخ کا ایک سانپ اس پر مسلط کر دے گا جو قیامت تک اسے ڈستا رہے گا، خواہ آخر میں اس کی بخشش ہو جائے یا اس کے متعلق عذاب کا فیصلہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی مومن کے سامنے جھوٹا بہانہ بنائے تو اس کا حال اور بھی کچھ زیادہ برا ہوگا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 368۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے پاس اضافی گھر ہو اور اس کا مومن بھائی اس سے اس گھر میں رہائش کا سوال کرے اور وہ اسے رہائش کے لیے گھر نہ دے تو خدا اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے ایک بندے نے میرے دوسرے بندے کو رہائش فراہم نہیں کی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، میں بھی اسے ہرگز اپنی جنت میں رہائش نہیں دوں گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی مومن اپنے مومن بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہو مگر وہ ضرورت مند مومن کی مدد نہ کرے تو قیامت کے دن خدا اسے محشور کرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں اندھی ہوں گی اور اس کے دونوں ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہوں گے۔ ملائکہ اس کے متعلق منادی کریں گے کہ لوگوں اسے دیکھ لو، یہ وہ خائن ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی تھی، پھر اسے دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367۔ 87 معرفت اسلامی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اور ہادیان دین نے معرفت اسلام کو نہ سمجھنے کی سخت مذمت کی ہے۔ ہر وہ شخص جو معرفت اسلام سے تجاہل برتتا ہے اس کی پوری زندگی جاہلیت کے اندھوروں میں گزرتی ہے۔ رسول خدا نے ہجرت مدینہ سے قبل مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم سے بچنے کے لیے حبشہ اور یمن چلے جانے کا حکم دیا تھا، لیکن ان علاقوں میں جانے کے بعد مسلمان رسول خدا سے دور ہو گئے اور یوں آپ سے معرفت اسلام سیکھنے سے معذور ہو گئے تھے۔ رسول خدا نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ جہاں بھی ہوں اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ آ جائیں۔ ہجرت کے اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مدینہ آ کر رسول خدا کی حیات بخش تعلیمات کے نور سے اپنے سینوں کو منور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اعراب کی
مذمت میں فرمایا ہے۔ اعراب سخت کافر اور سخت مناقف ہیں، اور اس قابل ہی نہیں کہ ان حدود و احکام شریعت کو جان سکے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں۔ اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم بنی ہاشم اور ہمارے شیعہ عرب ہیں اور باقی لوگ عراب ہیں۔ نمبر 1، بحر الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حلال اور حرام کے فرق کو سمجھو ورنہ تم اعراب انسول ہو جاؤ گے۔ مقصد یہ کہ ہمارے اور ہمارے شیعوں کے علاوہ باقی لوگ معرفت اسلام اور معرفت خدا سے دور ہیں۔ امام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو اور اپنے بادیہ نشینوں کی طرح معرفت دین اور ولی خدا کی شناخت سے دور نہ رہو، کیونکہ گواروں اور بد تہذیبوں کو اللہ اپنی رحمت میں جگہ نہ دے گا اور ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ التحفۃ السنیہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تعارب اور شرک ایک ہی چیز ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے تعارب سے مراد اپنے امام کی معرفت نہ رکھنا ہے۔ اسلامی فقہ کا مشہور قاعدہ ہے ہجرت کے بعد تعارب عربی اخلاق حرام ہے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرمت صرف زمانے پیغمبر تک محدود نہیں تھی، یہ حرمت حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور تک قائم رہے گی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقرار ہے۔ اہل زمین میں کوئی گروہ چپکے سے خدا کا راستہ اختیار کر لے یا اعلانیہ بہر اللہ کو اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ زمین میں ہجرت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی صحیح معنی میں مہاجر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، جو اسے پہچانے اور اس کا اقرار کرے وہی مہاجر ہے، اور جس تک حجت الہیہ کی خبر پہنچے کہ اس کے کان سن لیں اور دل محفوظ کر لے تو اسے مستضعفین جو ہجرت سے مستثنی ہیں داخل نہیں سمجھا جا سکتا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 187۔ آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ میں فرماتے ہیں کہ عبادت کے ضروری مسائل کا یاد کرنا ہر مکلف پر واجب ہے۔ آپ نے کمائی کے حرام ذرائع کے باب میں لکھا ہے کہ جو شخص کاروبار کرنا چاہے اس پر واجب ہے کہ کاروبار کے مسائل سیکھے تاکہ وہ ناجائز منافع خوری اور سود سے بچ سکے۔ اگر کسی سودے کے صحیح اور باطل ہونے میں شک ہو تو جب تک تاجر کو اس کے حلال ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک سودا نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ انعام آیت نمبر 150 کی تفسیر میں فرمایا کہ قیامت کے دن خدا اپنے گناہگار بندے سے فرمائے گا، میرے بندے تو نے جو یہ جرم کیا تھا کیا تجھے معلوم تھا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے؟ اگر بندہ اس بات میں جواب دے گا تو خدا کہے گا جب تجھے معلوم تھا تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ اور اگر بندہ نفی میں جواب دے گا تو خدا کہے گا کہ تو نے اس کا علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اگر تو علم حاصل کر لیتا تو پھر علم کے مطابق عمل بھی کرتا۔ خدا اپنی مضبوط دلیل سے ہر عالم اور جاہل کو لاجواب کر دے گا۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے ممبر سے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، گروہ تجار پہلے حلال اور حرام کے مسائل یاد کرو پھر بازار جاؤ۔ آپ نے 3 مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم سود اس امت میں ایسا ہی مخفی ہے جیسا کہ ایک چونٹی جو کسی چٹان پر چل رہی ہو تو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اسی طرح معاملات میں بھی سود دکھائی نہیں دیتا۔ دیکھو اپنی قسموں میں صداقت کا خیال رکھو ورنہ تاجر فاجر ہو جاتا ہے اور فاجر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وہی تاجر نجات پائے گا جس کا لین دین حق پر مبنی ہوگا۔
امیر المومنین نے فرمایا جو علم کے بغیر تجارت کرے گا وہ سود میں پھنس جائے گا، نیز یہ کہ وہ خرید و فروخت کے احکام نہ جاننے والے کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ ابان بن تبلخ کوفی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اصحاب کے سروں پر چابک مارے جائیں یہاں تک کہ وہ حلال اور حرام کے مسائل سیکھ لیں۔ مجموع الفائدہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5۔ الحق المبین میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی جوان شیعہ کو دیکھوں جو مسائل نہ جانتا ہو تو میں اسے ضرور تنبیہ کروں گا۔ نیز یہ کہ جھوٹے شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ تم کو زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کی باتیں بتائے گا، لیکن جب تم اس سے حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھو گے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ ترک توبہ اور گناہوں کو ہلکا سمجھنا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ گناہ کا اثر بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر گناہ خدا کی مخالفت اور اس کی کبریائی کے ساتھ جسارت ہے، جبکہ خدا یہ بتا چکا ہے کہ میرا عذاب سخت اور دردناک ہے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑی جسارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صفت درگزر میں الرحمن الرحیم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اپنے اندر احساس سے ندامت پیدا کرے اور عذاب الہی سے مطمئن نہ ہو جائے۔ گناہ کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ گناہ کے متعلق کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ صغیرہ گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، بہرحال اللہ کی نافرمانی ہے، اور جب تک انسان پورے احساس ندامت کے ساتھ استغفار نہ کرے اس وقت تک نہ تو گناہ صغیرہ معاف ہوتا ہے اور نہ ہی گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے۔ انسان کی عقل انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ فوراً گناہ سے توبہ کرے، اور قرآن اور ہادیان دین نے بھی عقل کے اس تقاضے کی مکمل تائید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو گناہوں سے خدا کے حضور توبہ کرو اور اس کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ محقق اردبیلی اپنی کتاب زبد البیان میں رقم دراز ہے کہ اس آیت کے ظاہری الفاظ وجوب و توبہ پر دلالت کرتے ہیں، اور ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ نسو کا حکم دیا ہے۔ لفظ نسا سے صفت مبالغہ ہے اور یہ تائب کی صفت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کی توبہ کے ذریعے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ توبہ نسوخ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تائب ایسی توبہ کرے کہ اس کے بعد گناہ کی طرف رخ نہ کرے۔ جس طرح سے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا، اسی طرح سے تائب دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں پلٹے۔ نہج البلاغہ حکمت 416 میں ہے کہ امیر المومنین کے سامنے ایک شخص نے استغفر اللہ کہا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہارا سوگ منائے۔ کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے۔ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ پہلے یہ کہ جو ہو چکا اس پر نادم ہو، دوسرا ہمیشہ کے لیے اس کے مرتکب نہ ہونے کا تہیہ کرنا، تیسرے یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تم پر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ جو فرائض تم پر عائد ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا، انہیں آپ پورے طور پر بجا لاؤ۔ پانچویں یہ کہ جو گوشت عقل حرام سے نشوونما پاتا رہا ہے اس کو غم و اندوں سے پگھلاؤ، یہاں تک کہ کھال کی ہڈیوں سے ملا دو کہ پھر سے ان دونوں کے درمیان گوشت پیدا ہو۔ اور چھٹے یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے آشنا کرو، جس طرح اسے گناہ کی شیرینی سے لذت اندوز کیا ہے، تو اب کہو استغفر اللہ۔ محقق اردبیلی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں کہا گیا کہ اخلاص پر مبنی توبہ کا قبول کرنا خدا پر واجب ہے،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نمبر 1، بے شک اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 104۔ نمبر 2، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ نمبر قبولیت توبہ کے متعلق شیعہ سنی کتابوں میں بہت سی احادیث نقل ہوئی ہیں۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب تک انسان موت کے آثار کا مشاہدہ نہ کر لے اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو اس وقت تک کسی کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، جب خدا کا فضل، خدا کا کرم ہو جائے تو 70 سال گناہوں کی زندگی بسر کرنے کے بعد بھی انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور اگر خدا ناراض ہو جائے تو 70 سال کی عبادت کے بعد بھی ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنا فضل و کرم جاری رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ نمبر 89، گناہوں پر جسارت کرنا۔ گناہوں پر صرف وہی جسارت کر سکتا ہے جو خدا کے علم اور اس کے قہر سے غافل ہو۔ انسان کو چاہیے کہ جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لے، میرا یہ عمل خدا کے دائرۂ علم سے خارج نہیں ہے۔ خدا کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے۔ علاوہ ازیں خدا نے بہت سی چیزوں کو انسانی اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہر شخص کے اپنے جسم کے اعضاء اس کی گواہ ہیں، پھر زمین گواہ ہے، انسان کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس کے اعمال کی گواہ ہیں۔ کرامن کاتبین انسانی اعمال کے گواہ ہیں، اور سب سے بڑا گواہ خود خدا ہے۔ وہ انسان کے ظاہر اور باطن سے آگاہ ہے اور انسان کے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ سورہ علق آیت نمبر 14۔ کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ قیامت کے دن ہر چھوٹا بڑا عمل پیش کیا جائے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو، یہ زمین میں خدا اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 16۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ ان گناہوں سے بچو جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا بھی ایک نگہبان اور محاسب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گناہ کو حقیر سمجھنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ فی الحال میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس کے بعد استغفار کر لوں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے امام مبین میں لکھ رکھا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ اسامہ بن زید شہام نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حقیر سمجھے جانے والے گناہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ کہ انسان کوئی گناہ کرے اور دوسرا انسان اسے اس سے منع کرے تو وہ گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے کہے کہ اس گناہ سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اللہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اپنی نیکیوں کو کبھی زیادہ نہ سمجھو اور اپنی برائیوں کو کبھی کم نہ سمجھو۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ اپنے باطن میں اور خلوت میں خدا سے ڈرتے رہو۔ خدا نے اہل تقویٰ کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے، وہ جان کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ اس آیت کے ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گناہ پر اصرار کرنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے اور توبہ و استغفار سے اس کی تلافی نہ کرے اور اس کے دل میں توبہ کا خیال تک نہ آئے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کسی بھی گناہ پر اصرار کرنے والے شخص کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا۔ جب گناہ صغیرہ پر اصرار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور جب استغفار کی جائے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔ نمبر 90، گناہ صغیرہ پر اصرار۔ روایت میں کہ جب چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے تو وہ بڑا بن جاتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے جب گناہ کبیرہ شمار کرائے تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں پر اصرار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ چھوٹا گناہ اصرار کی وجہ سے بڑا بن جاتا ہے اور بڑا گناہ استغفار کی وجہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے والا در حقیقت اپنے آپ کو خدا کے مواخذے سے بے خوف سمجھتا ہے، جبکہ عذاب خدا سے صرف خسارہ اٹھانے والے ہی بے خوف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، نمبر 1، جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر تم ان سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 31۔ نمبر 2، جب ان لوگوں سے کوئی کھلا گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ نمبر 3، وہ لوگ گناہ کبیرہ اور فحش باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، البتہ چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، بے شک آپ کا پروردگار بہت وسیع مغفرت کرنے والا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 32۔ جان لیجیے کہ گناہ پر جسارت کرنا انتہائی خطرناک ہے، خواہ گناہ کبیرہ کی صورت میں ہو یا گناہ صغیرہ کی صورت میں۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اگر ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ ہادیان دین نے اہل ایمان کو یہی نصیحت تعلیم دی ہے۔ مصدرک الوسائل میں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بڑا گناہ وہ ہے جس پر گناہ گار اصرار کرے، نیز یہ کہ جو اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے وہ خدا کے غضب پر جسارت کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ پر اصرار کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 288۔ واضح رہے کہ علماء حدیث و فقہ نے آج تک گناہ صغیرہ کی فہرست پیش نہیں کی ہے۔ اس کے برعکس کچھ محققین کی رائے یہ کہ خدا کی مخالفت گناہ ہے، اس میں صغیرہ اور کبیرہ کو کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ جب گناہوں کا ایک دوسرے سے تقابل کیا جاتا ہے تو کچھ گناہ بڑے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ ان کے مقابلے پر چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ مؤلف سمجھتا ہے کہ ہادیان دین نے گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان کی ہے، اور جو گناہ اس فہرست میں موجود نہیں ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں۔